اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جنک نندنی 95.5 میگا ہرٹز کے سننے والوں، سوتا متروں، ابھی آپ سن رہے ہیں جنک نندنی 95.5 میگا ہرٹز کے ترنگ پر صدائے حق کا پروگرام۔ آج بتاریخ 5 رمضان المبارک سن 1441 ہجری، مطابق 29 اپریل 2020 بروز بدھ، میں علاء الدین السلفی، صدر المدرسین کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات، دھنوجی کٹیا، دھنوشا، نیپال، صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا مجھے صحیح کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے درس حدیث کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، تو آئیے ہم سب سے پہلے حدیث سماعت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز حدیث کا ترجمہ اور اس کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، رواہ مسلم۔ باب فضل قراءۃ القرآن، حدیث نمبر 2684۔ ترجمہ اس طرح ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، کثرت سے زیادہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ دوستو، یہ کس وقت کی بات کہی جا رہی ہے؟ ذرا غور کر کے سنیں، دھیان سے سنیں۔ اس وقت جب کہ انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹے باپ سے بھاگیں گے، بہن بھائی سے بھاگے گی، بھائی بہن سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ ایسا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ایک انسان کی ایک نیکی گھٹ جائے گی اور وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ایسے وقت میں یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ دوستو، قرآن
اور ماہ رمضان کا بہت زیادہ گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے آج اپنے اس پہلے درس میں قرآن کریم پڑھنے سننے کی کیا اہمیت ہے اس کے اوپر چند باتیں پیش کروں گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ یہ جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اسی رمضان میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یکبارگی نازل فرمایا اور اسے بیت العزہ میں رکھ دیا۔ اس حدیث میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ عمل کے بغیر صرف خوش الہانی سے یعنی اچھی آواز سے قرآن پڑھ لینے کی اللہ کے یہاں کوئی خاص قیمت نہیں رکھتی۔ ابھی حدیث کے ترجمہ میں آپ نے سماعت کیا کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو سفارشی کا کیا مطلب ہے؟ غور کیجئے، سفارشی کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھیں۔ سفارشی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے گا، اور کیوں نہ ہو وہ قادر مطلق جو صدیوں سے پڑے ہوئے قبر میں مردے کو زندہ دوبارہ کرنے پر قادر ہے، جس نے ہم اور آپ کو بولنے کی طاقت دی، جس نے ہم اور آپ کو بولنے کی صلاحیت دی، وہ قرآن کو بولنے کی طاقت کیوں کر نہیں دے سکتا ہے؟ وہ قرآن کو بولنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے گا، اور پھر وہ قرآن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرے گا کہ اے پاک پروردگار عالم، تیرا یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اے پاک پروردگار عالم، تیرا یہ بندہ مجھ کو پڑھ کر اور اس پر عمل کیا کرتا تھا، اے اللہ تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ سے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ بھلا بتائیں دنیا میں کون ایسا انسان ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا؟ بلکہ ہر شخص جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، ان کی تمنا ہوگی، ان کی خواہش ہوگی کہ آخرت میں کوئی ان کا سفارشی بن جائے، ان کی نجات کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ لیکن ہاں دوستو، یہ سرفرازی انہی لوگوں کا مقدر بنے گی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کے احکام بجا لاتے ہیں، قرآن کے اندر جن چیزوں کو حرام گردانا گیا ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کو صرف زینت طاق بنا کر رکھنے والوں کے لیے، جو قرآن کو اپنے گھروں میں طاق کی زینت بنا کر سجا کر کے رکھ دیتے ہیں یا صندوق میں سجا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک ماں باپ عالمیت تو یہ ہے کہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے قرآن جب دیتے ہیں تو وہ قرآن یوں ہی کا یوں ہی جزدان میں پڑا ہوا رہ جاتا ہے، اور کبھی اس بچی کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس قرآن کو کھول کر کے پڑھے، اور نہ ہی اس کے گھر کے کسی فرد کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس قرآن کو کھول کر کے کبھی پڑھے۔ تو قرآن کو صرف زینت طاق بنا کر رکھنے والوں کے لیے اور اس کی تلاوت اور اس کے احکام سے منہ موڑنے والوں کے لیے ذلت و رسوائی ہوگی، اسے عزت نہیں مل سکتی ہے۔
چنانچہ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے اسلام کی ابتدائی چند صدیوں میں ہر جگہ سرخرو کیا اور انہیں بلندیاں عطا کی، کیونکہ وہ قرآن کے حامل اور عامل تھے۔ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مقدم رکھا، اس پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب اور سربلند رہے، انہوں نے دنیا پر حکومت کی اور دنیا کو اعلیٰ تہذیب و تمدن اور بہترین نظام زندگی دیا۔ انہیں بلندیاں عطا کی گئی، کب تک؟ جب تک وہ قرآن کے حامل اور عامل تھے۔ اس پر عمل کی برکت سے وہ دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرور ہوئے، لیکن جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کر لیا، جب مسلمانوں نے قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کر لیا، قرآن پڑھنے اور سننے کی بجائے بے حیا مغنیات کے گانوں کے دل دادا بن گئے، تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب سے قرآن کی تلاوت اور اس کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب ہی سے ان پر ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ صحیح معنوں میں جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح ہم بھی اس سے کسب فیض کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو روشن اور متعین کر سکیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ میں جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اس کا خاص اہتمام فرماتے اور رمضان المبارک کی ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے، اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک میں کرتے تھے، جبکہ حضرت جبرائیل آپ سے ملتے، اور حضرت جبرائیل آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملتے، اور دوران ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے۔ قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، یعنی جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا تو اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا مومن خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل کی طرح عند اللہ بھی مقبول ہے، اور لوگوں میں بھی اس کی عزت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اسے حفظ کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے سننا، اس کی تعلیم و تعلم سے وابستہ ہونا، اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت کا اہتمام کرنا، اس کے ساتھ راتوں کو قیام کرنا، یہ سب کام نہایت پسندیدہ اور بڑے فضیلت والے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب وابستگان قرآن اللہ کے خصوصی قرب اور اس کی رضا سے بہرور ہوں گے، اس کی رحمت و مغفرت سے شاد کام اور جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ نے جن حاملین قرآن کے لیے یہ اخروی فضیلت رکھی ہے، وہ دنیا میں بھی اپنے قرآن پڑھنے والوں کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ان کو دنیا میں بھی عزت و وقار اور غلبہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اسی مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی
اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے اچھا انسان اس شخص کو قرار دیا جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5027، کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ تو قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آئیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کے چند فوائد آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن کریم پڑھنے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سارے فوائد ہیں، جس کا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہے۔ ایک فائدہ جو آپ نے شروع ہی میں سنا کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے آخرت میں سفارشی بن کر آئے گا۔ دوسرا فائدہ، قرآن مجید سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ قرآن مجید دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ دکھلاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تیسرا فائدہ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ جو آدمی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ قرآن پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جو شخص اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا گھر اور اس گھر کے افراد شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج آئے دن ہمارے گھر میں ہماری بیویاں تو کبھی بچے، کبھی بہو، کبھی بیٹیاں، الغرض کوئی نہ کوئی شیطان سے اور اس کے مکر و فریب سے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے گھروں سے قرآن کی صدائیں نہیں آتی، بلکہ صبح ہوتے ہی ٹی وی کھول دیتے ہیں، موبائل میں بھی گانا چالو کر دیتے ہیں، اور اسی سے ہماری صبح و شام ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے ہم اپنے گھر کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 780۔ مطلب تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی رہتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا 5واں فائدہ یہ ہے
کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سیکھنے اور سکھلانے والا دنیا کا سب سے بہتر انسان کہلاتا ہے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ دنیا میں سب سے بہتر انسان اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو سنو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 5027۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ ذرا غور کیجئے کہ سب سے بہتر انسان کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس شخص کو جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن دوسروں کو پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے حفظ کرنے والے حافظ کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو حفظ کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے شخص کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے، حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا تم قرأت کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، بس تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے۔ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو چھٹا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا خاص اور مقرب بندہ بنا لیتا ہے، اس کا شمار خصوصی بندوں میں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اور آگے سنیں، قرآن کی قرأت کے دوران رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس اس کا گھوڑا 2 رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اچانک ایک بادل آیا اور اس شخص کے اوپر چھا گیا، پھر وہ گھومنے اور اس کے قریب ہونے لگا، جس سے اس کا گھوڑا ڈر کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا یہ واقعہ ذکر کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک السکینۃ تتنزلت للقرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی جو قرآن کے لیے نازل ہوئی تھی۔ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر وہ رحمت کی شکل میں نازل ہو رہی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے السکینہ کے معنی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کئی اقوال ہیں، سب سے بہتر اور سب سے عمدہ یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ چیز ہے جس میں اطمینان، رحمت اور فرشتے ہوتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے والے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز نازل کرتا ہے جس سے اس کے دل کو اطمینان اور اس کے دل کو فرحت و انبساط اور اس کے دل کو خوشی میسر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، قرآن مجید کی تلاوت ہم کثرت سے کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، جس سے تلاوت کرنے والے کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید کے
کی تلاوت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلا کفر، شرک، نفاق اور اخلاقی بیماریوں مثلا حسد، بغض، کینہ اور حرص و لالچ سے شفا دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کا دل اعتقادی طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کا دل حسد، بغض، نفرت، کینہ اور لالچ جیسی بری وبا سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے علاوہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے، پھر جب آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو میں آپ پر دم کرتی تھی لیکن آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی، آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ یہ حدیث دلیل ہے معوذات پڑھ کر دم کرنے کی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بھی کسی بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف میں برکت ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں برکت ہے۔ قرآن کی تمام صورتیں اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی، یعنی ان لوگوں نے اپنے برے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آج ہم یہاں ایک بات ذرا سوچیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری مسجد میں، ہماری بستی کے اندر ایسے اجنبی آ جاتے ہیں جن کا کوئی بستی میں جان پہچان کا نہیں ہوتا، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہوتا، لوگوں سے اسے واقفیت نہیں ہوتی اور لوگ اسے نہیں جانتے ہیں، تو ہمارا انسانی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کم از کم کھانے کے لیے پوچھیں۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے جس سے معاشرے اور سماج کے اندر محبت پروان چڑھ سکے، ایسا درس اسلام دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کوئی شخص ہمارے یہاں ٹھہرے اور وہ اجنبی ہوں تو ہم کم از کم ان کی مہمان نوازی کر سکیں۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس قبیلہ کے لوگوں نے ان لوگوں کی کوئی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، چنانچہ انہوں نے اس قبیلہ والوں نے اپنے سردار کا ہر طرح سے علاج و معالجہ کیا، ہر طرح سے اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا ہاں میں اسے دم کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ ایسے لوگ ہو کہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کی مہمان نوازی ہی نہیں کی، اس لیے میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کا معاوضہ نہ دے دو، اس کی اجرت نہ دے دو، اس کا بدلہ نہ دے دو۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ بکریاں بطور معاوضہ دیں گے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور اس پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، اور جس جگہ پر اس کو بچھو نے ڈسا تھا وہاں اس نے ہلکا سا تھوک دیا، اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ سردار شفا یاب ہو گیا، اور انہوں نے جو بکریاں انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انہیں دے دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا یہ بکریاں تقسیم کر لیں، تو جس صحابی نے دم کیا تھا اس نے کہا نہیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ بھی نہ کریں گے۔ جی وہ صحابہ کرام تھے، جس چیز کے بارے میں بھی اسے یقین نہیں ہوتا تھا، جس چیز کی حلت یا حرمت کا انہیں یقین نہیں ہوتا تھا، یا جس بات کے بارے میں انہیں معلوم
انہیں جس چیز کی حلت و حرمت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت نہ کر لیتے اسے اپنے استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے پتہ تھا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم، تم نے ٹھیک کیا، لہٰذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔ شرط ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہو، شرط ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، شرط ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ ہو، ہم قرآن سے الفت اور محبت کریں۔ لہٰذا طب نبوی کے اس علاج سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں پر میں ٹھہر کر ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، چونکہ اس پروگرام کو صرف وہی لوگ نہیں سنتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی سنتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو سورۃ الفاتحہ بھی معلوم نہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ وہی سورہ ہے الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس سورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ تو اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں طب نبوی کے اس علاج سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرے تو اسے اس کی عجیب تاثیر نظر آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ مقیم رہا، اس دوران مجھ پر ایسی مختلف بیماریاں آئیں کہ مجھے ان کے لیے نہ کوئی ڈاکٹر ملا اور نہ علاج میسر آیا۔ چنانچہ میں اپنا علاج سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کرتا رہا، یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر میں اپنی تکلیف والی جگہ پر دم کرتا رہا، جس کی مجھے عجیب تاثیر نظر آئی۔ پھر میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو بتایا، جنہیں بھی درد یا کسی طرح کی تکلیف ہوتی تو میں اسے یہ مشورہ دیتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر لو، اور الحمدللہ ان میں سے بیشتر لوگ شفا یاب ہو گئے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، یہ قرآن کے فوائد ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن وقت درکار، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تمام تر باتوں کو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو ہی صرف ثواب ملے گا، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر ثواب سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سننے والے کو بھی ثواب سے نوازتا ہے، بل اسے محروم نہیں کرتا۔ یہ بات آپ اپنے دل کی ڈائری میں لکھ لیں کہ قرآن سننے والوں پر بھی قرآن کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر ہی قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کسی اور سے میں قرآن کو سنوں۔ دوستو، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم قرآن پڑھنے والوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ آپ قرآن پڑھیے تاکہ میں سنوں۔ اگر ہمارے گھروں میں بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہمارے بچے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو ہم ان کو تاکید کریں کہ وہ بیٹھے قرآن پڑھے اور ہم وہاں بیٹھ کر کے قرآن کو سنیں۔ دوستو، ابھی جو
عالمی سطح پر وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا نامی وبا۔ اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی ہے۔ اس وقت ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تو ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ فارغ وقت ہے ہمارے پاس، ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اور قرآن پڑھنا اگر جانتے ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، آپ کی دنیا اور آخرت سدھر جائے گی۔ آپ اپنے بچوں سے قرآن پڑھوا کر کے سنیں، آپ کی دنیا اور آخرت سدھر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کے بعد رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو ہمارے سروں سے ٹال دے، اس وبا سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ تو ایسا آپ ہرگز نہ سوچیں کہ صرف قرآن پڑھنے والے پر ہی اس کا اثر ہوتا ہے، بلکہ قرآن سننے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے نوازتا ہے، اور سننے والے پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تاثیر اس قدر شدید ہے کہ جو لوگ اس کے دشمن تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ وہ پڑھتے تو نہیں تھے، وہ سنتے تھے، تو جو لوگ اس کے دشمن تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جیسا کہ کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں جو قبول اسلام سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ان کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں زیادہ تفصیل سے نہیں، لیکن میں ایک صحابی کا نام لیتا ہوں جسے اکثر لوگ جانتے ہیں اور جن کا نام اکثر لوگ سنتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ اکثر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے کہ راستے میں انہیں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، عمر آج کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے حضرت عمر سے کہا، تم محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے بچ جاؤ گے کیا؟ عمر نے جواب دیا کہ شاید تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتلانا چاہتا ہوں، سنو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی بے دین ہو چکے ہیں اور تمہارے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ان کے گھر گئے۔ کن کے گھر؟ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے، جہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو بہت زیادہ مارا، پھر اپنی بہن کو بھی اس طرح زخمی کر دیا جس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں نے، سیرت کی کتابوں میں آیا ہے۔ پھر مار کر کے تھک گئے اور وہ شرمندہ ہوئے تو کہا، یہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دو تاکہ میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کیا جواب دیا؟ میری ماں اور بہنوں سنو کیا جواب دیا۔ آج مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا لحاظ نہیں کہ ہمارے گھر میں کہاں قرآن ہے، ہمیں کس کتاب کو کیسے چھونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو پاکی کی حالت میں چھونا چاہیے۔ قرآن جب ہم صحیفہ لے کر کے پڑھیں تو اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا
تو صحیفہ ان کے ہاتھ میں ان کی بہن نے تھما دیا۔ حضرت عمر نے سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا تو ابھی اس کی ابتدائی آیات ہی پڑھی تھی کہ کہنے لگے ما احسن ھذا الکلام و اکرمہ، یہ کتنا اچھا اور کتنا معزز کلام ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن پڑھنے اور سننے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ گراں قدر نعمت قرآن کی شکل میں ملی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں اور ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس کی تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کریں، اپنے گھروں کا ماحول خوشگوار بنائیں، اپنے گھروں کو شیاطین سے محفوظ کریں، اور ہم اس وقت زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے۔ اے بار الہ، ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ